اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا بدنی یا رسول اللہ و اعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے ہمارے، ہم تو فگر کے درمیان گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی آسان پہچان یہ ہے کہ جو بیسک نیڈس ہیں، ہم نے پاکستان اگر آئین پڑھیں 1 سے 40 تک، وہ عوام کے حقوق کو دفاع کر رہا ہے۔ کیا ہے؟ پہلا کہ آپ کو گرو چیک کرنی ہے، وہ یہ کہ آپ کے جو بیسک نیڈس ہیں وہ عوام کی رینج میں ہے کہ نہیں ہے۔ ایک سب سے بڑا پیمانہ چیک کرنے کا یہ۔ مہنگائی ہے، ہر جگہ ہے، لیکن اس کے بعد اس کا سدباب کیا جاتا ہے۔ ہم نے اپنے دور میں اکثر جب کوئی آل پارٹی کانفرنس ہوتی ہے تو اس میں یہ ایشو آتا ہے، تو ہم نے کہا اس کا سب سے آسان یہ ہے، آئی ایم ایف آج چلتے، پہلے آئی ایم ایف کی طرف چلتے ہیں۔ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ حضرت یہ بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں، یہ کام کر دیں، آپ یہ کام کر دیں۔ میں نے یہ نہیں دیکھا آئی ایم ایف کو یہ کہتا ہے وہ کہ آپ اپنی جو یہ اتنا بڑا اپنے یہ جو ٹبر رکھا ہوا ہے منسٹروں کا، اس کو کم کر دیں، ان کی تنخواہیں کم کر دیں، آپ بجٹ کے اندر اپنی جو ایکسٹرا اخراجات ہیں ان کو آپ محدود کریں، آپ اپنے دورے ٹریولنگ اپنی اس کی محدود کریں۔ آپ مطلب یہ ان کی طرف نہیں جاتے، اشرافیہ کی طرف نہیں جاتے۔ ان کا رخ بھی جب بھی ان کی گاڑی کا اسٹیئرنگ مڑتا ہے تو وہ غریب کی طرف مڑتا ہے کہ غریب یہ کر دے، غریب یہ کر دے، غریب یہ کر دے، غریب 3 روٹی کی جگہ 1 روٹی کھا لے۔ آج ہمیں اگر اس کی ترقی میں آپ سمجھتے ہیں معاشی کہ آج کل جو پوری دنیا میں جنگ ہے نا، وہ بندوق کی جنگ نہیں ہے، معاشی جنگ ہے۔ اگر آج چائنا پاورفل بنا تو اپنی معیشت کو اس نے اچھا کیا۔ اس نے کیا اڈاپٹ کیا؟ وہی ہمارا مشورہ اپنی اس حکمرانوں کو ہمیشہ سے رہا ہے کہ آپ دیکھیں، آپ بڑوں کو قرضہ دیتے ہیں، وہ پتہ چلا تھوڑے دنوں کے بعد ان کی حکومت آئی، انہوں نے سارا بینک سے قرضے معاف کرا لیے۔ آپ کے گئی نا رقم، گئی غریبوں کی، ٹیکس ہمارا پے ہم کرا رہے ہیں، تنخواہ ہم دے رہے ہیں، ہم ٹیکس ہم ادا کر رہے ہیں، اور کھا کوئی اور رہا ہے۔ تو اس کا ایک آسان حل چائنا نے بہترین، جو آپ چائنا ماڈل اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر انہوں نے کیا کیا، اگر ان کے پاس ایک زمانے میں 50 ارب پتی تھے، آج وہاں 1000 ارب پتی ہیں، 5000 ارب پتی ہیں، وہاں ترقی دیکھیں، وہ کیا خوشحالی دیکھیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک اسمال کاٹیج انڈسٹری کو ڈیولپ کیا۔ اسمال کاٹیج انڈسٹری میں کیا ہے کہ آپ چھوٹے قرضے دیں، چھوٹے لوگوں کو دیں، وہ ریٹرن آسان ہے۔ بڑے سے قرضہ نکلوانا مشکل ہے۔ بڑا تو جاتا ہے بینک کے اندر بیٹھتا ہے، وہ ایک وہاں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو فون کرتا ہے، یا وہاں ہیڈ آف جو بینک کا ہیڈ ہے اس کو فون کرتا ہے، اپنے قرضے رائٹ آف کرا لیتا ہے۔ غریب تو نہیں رائٹ آف کراتا۔ غریب کو جب آپ دیں گے، جیسے چائنا نے کیا اسمال کاٹیج انڈسٹری کو ڈیولپ کیا کہ بھائی آپ ڈیولپمنٹ کرو، آپ نا چیزیں بناؤ، آپ مینوفیکچرنگ کرو، آپ کو سب کچھ ہے، ہاں آپ کا اسکول فری، آپ کی تعلیم فری، آپ کا ڈاکٹر فری۔ انہوں نے وہ ساری فیسلٹیز ان غریبوں کو دیا، چھوٹے چھوٹے قرضے دیے جو کہ ریٹرن ہونا آسان ہے۔ غریب کہتا ہے میں نے 10 لاکھ روپے، ڈاکٹرس ہیں آپ، بھائی آپ اپنے چھوٹے چھوٹے کلینکس بنائیں، ٹھیک ہے، انجینئر ہے آپ اپنی شاپس بنائیں، آپ دوسرے اور شعبے سے تعلق ہیں۔ ہمارے یہاں جو سب سے بڑی ہماری انڈسٹری کاٹن انڈسٹری ہے، ہم اس کو نچلی سطح پہ ڈیولپ کریں۔ آج ہم اپنے چھوٹے سے اورنگی میں جائیں، اس کو چائنا کا، اسے ایشیا کا ایک سپر مارکیٹ ہے وہ، یعنی کہ جو کنارہ کشی کا کام ہوتا ہے، وہ جو عورتوں کی ڈیزائننگ ہوتی ہے کپڑوں کی یہ وغیرہ، وہ سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ آپ چھوٹے اسمال کاٹیج انڈسٹری کو ڈیولپ کریں۔ آج جو ہمارے حالات ہیں، ہمارے جو معاملات ہیں، اور اس کے لیے یقیناً سب سے پہلے ملک کی انوائرمنٹ کو صحیح ہونا ضروری ہوگا، امن و امان ہوگا، انصاف ہوگا، 1 ونڈو آپریشن ہو۔ 1 ونڈو، آج تاجر آپ ٹیکس دینے کو تیار ہے۔ اب آپ کتنا المیہ ہیں، انارکلی بازار ہے، اس میں 10,000 دکانیں، صرف 500 لوگ ٹیکس دیتے، 500 لوگ دے رہے تھے، 9,500 لوگ قرضہ نہیں دے رہے، لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ ملک کیسے آپ غریب عوام کو کیسے فیسیلیٹ کریں گے؟ یقیناً یہ بہت بڑی اہم چیزیں ہیں۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ہمارے بہت اچھے ذہن یہاں موجود ہے، مخلص لوگ موجود ہیں، ان کی ایک معاشی ٹیم بنائی ہے،
اور وہ اس کے اوپر جو جن کا سیاست سے تعلق نہ ہو، صرف ملک کی معیشت سے تعلق ہو، اور ان کو آپ بٹھائیں، انشاءاللہ آپ دیکھے گا ایک اچھی ٹیم بنائیں، اسمال کاٹیج انڈسٹری کو ترقی دے، آپ کی گروتھ ریٹ دیکھیں، آپ کی ترقی دیکھیں کیسے شروع ہوتی ہے۔ آخر میں یہ ایک پیغام ہے تمام یوتھ کو، تمام نوجوانوں کے لیے کہ آئیں پاکستان سنی تحریک کو جوائن کریں۔ پاکستان سنی تحریک کا ایک ہی نعرہ ہے، اسلامی نظام کا ہے نفاذ، عدل، تعلیم، امن و امان۔ ہم نے اپنی اس پاکستان کی ترقی، بقا، سلامتی، یکجہتی، دہشت گردی سے نجات، مہنگائی اور سے نجات، ان سب کے لیے ہم نے ایک یقیناً اس نظام کے لیے کام کرنا ہے۔ آئے جوائن کریں اور مل کر کام کریں۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ PSD